بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائڈ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج میں جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ انٹرمیڈیٹ کے جو نتائج کل آئے تھے ان کے حوالے سے ہے۔ یہ ایسے حیران کن نتائج ہیں کہ خالی پیپر دینے والے بھی اس میں پاس کر دیے گئے ہیں، اور سارا سال کلاسز نہیں ہوئی، بلکہ آپ 1.5 سال کہہ سکتے ہیں کہ کلاسز نہیں ہوئی، اور جو لوگ پارٹ 2 میں تھے ان کے پارٹ 1 کے پیپرز بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو پہلے بھی بغیر پیپرز کے پاس کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا اس میں 98% سے بھی زائد جو ہیں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پاس ہو گئے ہیں۔ فیل کون ہوئے ہیں؟ فیل صرف وہ ہوئے ہیں جو ایبسنٹ رہے، جو وہاں پر گئے پیپر دینے کے لیے، انہوں نے پیپر دیا، چاہے اس کے اوپر صرف رول نمبر لکھ کر آ گئے کیونکہ وہ پریزنٹ تھے وہاں پر، تو کسی پرسنٹیج کے بغیر جو گریس مارکس کی بات کی جا رہی ہے وہ علیحدہ چیز ہے، ان کو پاس کر دیا گیا۔ پھر ایک اور چیز ہوئی، اور اس چیز کی یہاں پر رضی الرحمان صاحب ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے بہت پہلے نشاندہی بھی کی تھی کہ پنجاب بھر میں تقریباً 172 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے ہیں، اور جب آپ ان اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ بورڈز کو یہ بھی مجبور نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے کہ آپ پوزیشنز کا اعلان کریں، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں جب ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے، درجنوں ہر بورڈ میں ہوں گے، تو آپ کس طرح پوزیشن دے سکتے ہیں۔ نتائج بڑے حیران کن ہیں۔ 100% نمبر لینے والے جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے 84 اسٹوڈنٹس کا تعلق ایک ہی گروپ آف کالجز سے ہے، اور وہ ان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، لیکن اس کریڈٹ کے پیچھے جو ہے بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب میں جو آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ صرف زیادتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ انہیں کم نمبر دیں، جتنی ان کی اہلیت ہے اس سے کم نمبر دیں۔ امتحان ہوتے کیا ہیں؟ امتحانات ہوتے ہیں کسی کی اہلیت کا جائزہ لینے کے حوالے سے، لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو اس کی اہلیت سے کم نمبر دے دیں گے تو وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں اس کو دوسری طرح لے کر جاتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اس کی اہلیت سے زیادہ نمبر دے دیں گے تو آپ ان بہت سارے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی کریں گے جو اہلیت میں ان سے بہتر ہیں اور واقعی بہتر ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ نے یہاں پر اس طرح نمبر دیے کہ میرے پاس تو جو ساری کی ساری لسٹ ہے جو آپ کو میں اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے۔ 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ایسے ہیں صرف لاہور بورڈ کے، میں صرف لاہور بورڈ کی اس وقت بات کر رہا ہوں، جو 80% سے زیادہ نمبر جنہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اب آپ ملتان بورڈ کو دیکھ لیں، اب آپ سائیوال بورڈ کو دیکھ لیں۔ ملتان بورڈ کے حوالے سے چیزیں اس وقت ساری آپ کے سامنے اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں، جو سٹوڈنٹس نے جتنے وہاں پر نمبر لیے ہیں اور جس طرح یہ سارا کچھ اہتمام کیا گیا وہ حیرت انگیز۔ اب اس سے اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں۔ پچھلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے کلاسز نہیں کی، پڑھایا نہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے امتحان لیا، آپ نے لینین مارکنگ کی، آپ نے تمام لوگوں کو پاس کر دیا۔ جب وہ تمام لوگ پاس ہو گئے تو آپ نے بے پناہ ان کو نمبر دیے، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اب آگے کیا وہ داخلہ لے سکیں گے؟ آپ خود سوچئے کہ جب 95% مارکس لینے والا بھی داخلے سے اس لیے محروم رہ جائے گا کہ اس سے آگے مارکس لینے والے بہت زیادہ ہیں، تو وہ 95% مارکس لینے والا اور 35% مارکس لینے والا وہ برابر ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ فیصلے کیے گئے، ایک مرتبہ پھر حکومت نے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کیے، اور اس کے جو امپیکٹس آئیں گے آنے والے دنوں میں، خدا نہ خواستہ آپ نے جو کچھ رزلٹ دے دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنے والے کچھ ہی عرصے بعد جب اچھے ادارے نوکری کے لیے اشتہار دینے لگیں تو وہ یہ کہیں کہ بچوں اس میں لکھ دیں کہ شفقت محمود صاحب کے دور میں پڑھے ہوئے لوگ اپلائی نہ کریں، چاہے وہ ڈگری ہولڈرز ہیں چاہے وہ ٹاپرز ہیں۔ یہ آپ نے معیار بنا دیا۔ یہ صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ ہم ان نتائج کو کس طرح لے رہے ہیں؟ اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے؟ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ماہرین تعلیم میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ملک کامران صاحب کا، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ہمارے تعلیم ہے پرنسپل ہیں کیمس کے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، بڑی اچھی آپٹمسٹک بھی رائے دیتے ہیں اور ریئلسٹک بھی دیتے ہیں۔ ہمیں صرف آپٹمسٹک نہیں ہونا، ہمیں ریئلسٹک بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونا ہے۔ میں مشکور ہوں اس کے ساتھ ساتھ محمد حنیف عباسی صاحب کا، جو کہ صدر ہیں تحریک اساتذہ پنجاب کے، اور چونکہ یہ انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ تھا تو میں نے کہا کہ کالج کے اساتذہ کی نمائندگی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ پیچھے کیا ہوا، آگے کیا ہونے والا ہے۔ ویسے تو میٹرک کا جو کل رزلٹ آنے والا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کل زیادہ لطیفے ہوں گے، زیادہ چیزیں ہوں گی ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن بہرحال ابھی تک ہمارے پاس جو نمونہ موجود ہے، جو دیگ موجود ہے، جس کے چاول موجود ہیں، وہ یہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی
جب ہم طالب علموں کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ایک ہی حقیقی نمائندہ تنظیم اس وقت اسٹوڈنٹس کی موجود ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے ناظم ہیں عبدالقادر صاحب پنجاب یونیورسٹی سے، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. بہت بہت شکریہ عبدالقادر صاحب. اس سے پہلے کہ میں باقی لوگوں کی طرف جاؤں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نتائج آئے ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنا معیار جو تعلیمی معیار ہے اس کو ہم پرکھنا بڑا ضروری ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم جو چیز سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ ہم پڑھائی کے ذریعے بتا رہے ہیں. صرف پریکٹیکل ورک ختم ہو گیا ہے، ریسرچ ورک ختم ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اسلامیات میں تو ٹاپ کر رہا ہے، لیکن وہ جب معاشرے میں آتا ہے اس کا فہم دین کتنا ہے. ایک بندہ جب سوشل سٹڈیز کو پورے عمر پڑھ رہا ہے تو ہم جب معاشرے میں اسے دیکھتے ہیں یہ اوورال ایک ایشو ہو گیا نا، ہمیں سٹینڈرڈز جو ہمارا تعلیم کا معیار ہے وہ نیچے گرا ہے. اب ہمارے جو ڈگری ہولڈرز بھی جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ انٹری ٹیسٹ دوبارہ صرف اس لیے رکھ لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ پیچھے جو کچھ پڑھ کے آئے گی سٹینڈرڈ کا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے. میں یہ بات کروں یہ نتائج آئے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ اس کو اسلامی جمعیت طلبہ اس طرح ہی دیکھتی ہے جس طرح مطلب کہ باقی مطلب کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 1100 میں سے 1100 جو مطلب اسٹوڈنٹ سکیور کر رہے ہیں مارکس، کیا وہ آگے ٹیسٹ میں بھی یہ ایم ڈی کیٹ جو ہو رہا ہے آپ کے دوسرے پی پی ایس سی کے جو نتائج آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ 132 طلبہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کا مطلب کہ ٹیسٹ دیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اس حوالے سے وہ سارے فیل ہیں. 70% غالباً مارکس لینے تھے، کوئی بھی نہیں لے سکا. وہ بھی نہیں لے سکے، بالکل نہیں لے سکے. آج وہ نوٹیفیکیشن بھی بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا مطلب گردش کر رہا ہے. اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پریکٹیکل اور ریسرچ ورک کی طرف، کیونکہ کے پی کے بورڈ لگ گئے، پنجاب بورڈ لگ گئے، جب یہ لوگ مل کے پنجاب یونیورسٹی پہ آ کے مطلب کہ اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ ان کا ہر بندے کا یکساں نظام تعلیم کہیں راج نہیں ہے. جب یہ رائے جو ہوگا اس کے بعد لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو ہم ٹیسٹ پنجاب یونیورسٹی میں دے رہے ہیں وہی ہمیں کریکولم ادھر پڑھایا جا رہا ہے، کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی. یہ جب یہ یکساں نظام تعلیم رائے جو ہوگا اس کے بعد یہ چیزیں مطلب یکساں نظام تعلیم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال تھوڑا سا میرا مختلف تھا، آپ کسی اور ایشو کی نشاندہی کر رہے تھے. میں تھوڑا حنیف عوائد صاحب، یہ نتائج کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کل بھی ہسٹری کریٹ ہوئی. ہسٹری کریٹ ہوئی اس سے پہلے 98% مجھے بتائیں کہ بورڈ کا رزلٹ کبھی آیا ہو. اور ہم بچپن میں ایک قومی نغمہ گایا کرتے تھے، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اور اس دور کے طلبہ یہ نغمہ گنگنا رہے ہیں کہ اتنے دیے نمبر کہ دنیا ہوئی حیران، اے شفقت محمود تیرا احسان ہے احسان. تو یہ تو ہسٹری. لیکن یہ دیکھیں کہکے لگانا، مذاق کرنا، مجھے بھی میں دیکھ رہا تھا ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اگر ہم 2 سال اپنے تعلیمی اداروں کو بند رکھ کے 98% رزلٹ لے سکتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے بند کر دیں اور جو اسی طرح ہی نتائج دیتے رہیں. اور یہ مذاق کی بات ہے، لیکن یہ مذاق، میں ہمیشہ ایک بات ڈاکٹر صاحب کہتا ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر المیہ جو ہوتا ہے وہ لطیفہ بنتا ہے. ہر لطیفے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سانحہ ہوتا ہے. تو ہم جو آپس میں جو لطیفے شیئر کر رہے ہیں یہ ایک بڑے سانحے کی نشاندہی کر رہے ہیں. صحیح. اصل میں یہ جب یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا تو سٹیک ہولڈرز جو تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اگر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جاتا تو یہ بات کلیئر تھی کہ جو سائنس سبجیکٹ ہیں صرف آپ ان کے ایگزام لینے جا رہے ہیں، اب ظاہر اس میں 100% نمبر آئیں گے اور آپ نے کرائٹیریا جو طے کیا ہے کہ اسی کے مطابق آپ نے پارٹ 2 کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں نہ صرف ان کے نمبر اسی طرح دینے ہیں بلکہ پارٹ 1 کا جو ایگزام نہیں دیا ہوا اس کو بھی وہیں جانا ہے. تو جب یہاں 100% بچہ لے رہا ہے تو اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے نیچے بھی جانا ہے. اور یہ بڑی ایزمپشن کی ہوتا ہے کہ آپ کسی بایو کے بچے نے اگر 100% لیے ہیں تو آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ وہ بچہ انگلش پڑھے بغیر بھی 100% لے سکتا ہے اور ہم دینے کو تیار ہیں اس کو. وہ پڑھے بغیر بھی امتحان بنیادی طور پہ حنیف صاحب ہوتا ہے اہلیت جانچنا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نتائج ہیں یہ واقعی ہمارے بچوں کی اہلیت جانچتے ہیں؟ اگر تو ایگزام پورا ہو، جہاں 3 سبجیکٹ کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 2 کے اور بھی لیے جا سکتے تھے. جہاں 3 کے لیے، اور جتنے ایس او پیز میں سمجھتا ہوں اسٹرکٹلی فالو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوئے ہیں شاید کہیں نہ ہوئے ہوں. ہمیں مارکیٹس میں، بازاروں میں، کسی اور جگہ وہ ایس او پیز فالو ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتے رہے. تو اگر ہم وہاں پر 2-3 یہ نتائج قابل قبول ہیں. دیکھیں اب تو ہو گیا. میں ایک بالکل ایک جو ہے اصولی اور نظریاتی، میں پریکٹیکل بات آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں اصولی بات پوچھ رہا ہوں. یہ نتائج قابل قبول ہیں؟ دیکھیں اس وقت اسٹوڈنٹس
جو ہیں وہ نمبر لینے کے باوجود پریشان یہ ہیں کہ اب میرٹ کیا بنے گا. انہیں کوئی پتہ نہیں کہ اب میرٹ کیا. اب پچھلی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اتنا ہے اس سے 5-10 نمبر اوپر نیچے ہو جائے گا. صحیح ہے. اب آپ کے بننا ہی نہیں میرٹ. 31,000 جو لوگ ہیں لاہور بورڈ کی بات کریں وہ A+ میں ہیں. اب آپ کے ساتھ آپ نے more than 50,000 جو ہیں وہ 80% سے اوپر ہیں, A اور A+ میں بیٹھے ہوئے ہیں. A+ میں چلے گئے. بنے گا کیسے؟ صحیح ہے. 100% تو آپ کے 172 تو وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو 100% کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کے پبلک سیکٹرز کے جو کالجز ہیں وہ وہی ہیں, محدود ہیں. اب آپ نے سارے بچے جب پاس کر دیے 98% جب آپ پاس کر رہے ہیں, کیا آپ نے سوچا ہے کہ ان کو ایڈمیشن کہاں ملے گا؟ تعلیمی ادارے ہمارے پاس ہیں کہ جہاں ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکیں گے. اور پھر جب آپ نے 33% یا 40% لوگ بچے والے کو بھی پاس کر دیا تو کیا اس ڈگری کی ویلیو مارکیٹ بڑے سوال ہے. میں یہی سوال ملک صاحب کس طرح دیکھنے ہیں نتائج کو؟ جی نجم بھائی جو آپ نے بات کہی میں اس سے بات شروع کرتا ہوں اپنی, کہ امتحان کے کوئی مقاصد ہیں, کیوں اتنا پریشر تھا گورنمنٹ پہ, جلوس نہیں کر رہے تھے, گالم گلوچ ہو رہی تھی, پھر بھی گورنمنٹ کہہ رہی تھی امتحان لیے جائیں, کوئی مقصد حاصل کرنا تھا. تو کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کیا؟ میرا خیال ہے کہ جو مقاصد ہیں امتحانات کے, کہ وہ سگنل کریں مجھے, آپ کو, امپلائر کو, فیوچر ایڈمیشن دینے والے کو, پیرنٹس کو, ٹیچرز کو, کہ بچوں نے کیا پرفارم کیا, کیا سیکھا. وہ سگنل جو آتا ہے رزلٹ سے, وہ اس رزلٹ سے نہیں آ رہا. تو امتحان اپنے بیسک مقصد میں ہم ناکام ہو. جو سگنل آ رہا ہے جس کے ذریعے ہم نے میرٹ بنانا ہے, جس کے لیے ہم نے جانچنا ہے کہ کس بچے نے کس جگہ پہ جانا ہے, کس جگہ پہ پلیس ہونا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امتحانات ہیں یہ اس کو میٹ نہیں کرتے؟ نہ صرف میرٹ بننا ہے جی, اور بڑے سوالات کا جواب ملتا ہے امتحانات کے بعد, کہ جو پڑھایا گیا بچے کو جس طریقے سے, کیا وہ طریقہ ٹھیک تھا, کیا وہ اساتذہ ٹھیک کام کر رہے تھے, کیا بچہ صحیح کام کر رہا تھا, صحیح لائن پہ تھا. یہ سب میسج ملتے ہیں امتحان کا رزلٹ آ کے. اور پھر لوگ اپنی چیزوں کو ریویو کرتے ہیں, کوئی ٹیچرز ری انفورس کرتے ہیں, کوئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں کہ میں نے اگلے سال جب بچوں کو پڑھانا ہے تو میں وہ غلطیاں نہ کروں جو میں پچھلے سال کی. تو نہ اس امتحان نے غلطیاں بتائیں نہ اچھائیاں بتائیں. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کے ساتھ کہوں گا ہمدردی کا اظہار جو شاید نارمل امتحان بھی ہوتے تو بہت اچھے نمبر لیتے. اب ان کے اچھے نمبروں کو بھی ہم شخصی نظر سے دیکھ رہے ہیں, تو مجھے پہلا افسوس ان بچوں کے لیے ہے. اس امتحان نے کیا کیا کہ نہ اچھے نمبر والے کو خوش ہونے دیا, اور نہ وہ بچہ جس نے پڑھا اس کو پریشان ہونے دیا. تو وہ جو فیلنگ آنی تھی, بڑی تعداد میں بچے جو 1100 نمبر لے رہے ہیں. اچھا, آپ نے ایک پروگرام کیا تھا OA لیول کے امتحانات کے اوپر, جب امتحانات کینسل ہوئے تھے مجھے آپ نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا, تو میں خود شور نہیں تھا کیا ہوگا. میں نے کہا یہ ٹنل میں چلے گئے اور اب شاید یہ کرنا پڑے گا کہ منی ایگزام ہوں گے, وہ کیے. میں اسی بات کو اب کہوں گا کہ شاید اب انٹر ٹیسٹ کے لیے ایک نیا امتحان لینا پڑے گا ان بچوں میں کوئی میرٹ کرنے کے لیے, ان میں کوئی ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے, کہیں پر بھی داخلے دینے کے لیے کوئی آپ کو کوئی اور سٹیپ لینا پڑے گا. آپ ان امتحانات کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, اس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اور میں غلطی کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا جو بڑی اس میں کی گئی, جس سے بہت نقصان ہوا. صرف سائنس کے نمبر شفٹ نہیں کیے گئے, سائنس کے نمبروں میں 5% نمبر ایڈ کیے گئے آپ نے کمپلسری سبجیکٹ دینے کے. تو جس بچے کے 95% آئے سائنسز میں, اس کو آپ نے 100 دے دیا. اور سائنسز میں تو بچے نیچرلی لیتے رہے, میں نے یہ ڈیٹا پھر دیکھا, نیچرلی وہ سائنسز میں لیتے رہے 100. تو یہاں تو 1100 سے زیادہ نمبر تھے, شکر کریں یہاں پہ آپ کو 200 بچوں کی لسٹ نہیں آئی جنہوں نے 1100 میں سے 1200 نمبر لے لیے ہوں. یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے ابھی بھی, حافظ قرآن کے نمبر جو ہوتے ہیں حفظ کرنے کے, وہ 10 نمبر جب ایڈ ہو رہے ہیں بعض جگہوں پہ تو وہ ایک اور مسئلہ پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ اس سے آگے جا رہے ہیں. یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا وائس چانسلر ہیں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں ماہرین تعلیم کے لیے بڑا اس میں سوچنے سمجھنے اور آگے چلنے کے لیے دیکھنا ہے کہ یونیورسٹیز نے ایڈمیشنز کس طرح دینے ہیں, پالیسی کس طرح بنانی ہے, وہ کس طرح دیکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ ایک نتائج آئے ہیں انٹرمیڈیٹ کے, حیران کن ہیں. جو بھی کچھ ہوا یہاں پر میرے ساتھ محمد حنیف عواد صاحب, انہوں نے ایک بڑا فکرہ کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ہسٹری لکھ دی ہے. اب یہ جو ہسٹری لکھی گئی ہے اس سے نپٹا کیسے جائے گا؟ ان نتائج کو, ان ریزلٹس کو آپ دیکھتی کس طرح ہے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بہت انیوژل سے سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں, بلکہ ابھی بھی گزر رہے ہیں. تو یقیناً اس میں تعلیم دینے کے وقت بھی, مطلب ٹیچنگ کے ٹائم بھی چیلنجز تھے اور امتحانات کے دوران بھی چیلنجز رہے, اور یقیناً وہی چیز ہمیں ریزلٹ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ مسئلہ تو ہے کہ کافی زیادہ نمبر ہے,
मेरिट काफी हाई बनेगा और यकीनन कुछ एंट्री टेस्ट वगैरह जो हैं वो करने पड़ेंगे ताकि एक बेहतर तरीके से सिलेक्शन स्टूडेंट्स की हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो नताइज हैं इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। देखिए बहरहाल बच्चों ने मेहनत की है और हमें इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि इतने मुश्किल हालात के अंदर, इतने स्ट्रेस के अंदर, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग इटसेल्फ इज क्वाइट स्ट्रेसफुल, जब आपके कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के भी इश्यूज होते हैं, बिजली भी चली जाती है और जाहिर है कि टीचर्स भी उस तरह से कोई पहले से ट्रेन नहीं थे पढ़ाने के, तो इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर और अक्सर बच्चों पे अपनी फैमिली में या खुद भी वो खुदा न खास्ता कोरोना के शिकार भी रहे, तो ऐसे मुश्किल हालात में बच्चों ने इम्तिहान दिए और उनका रिजल्ट आया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने मेहनत नहीं की या इसको हमें बिल्कुल क्रेडिट नहीं देना चाहिए, तो क्रेडिट तो देना चाहिए लेकिन चलें क्रेडिट, डॉक्टर साहब क्रेडिट ज़रूर दे देते हैं, बच्चों को डिसहार्ट भी नहीं करना, लेकिन हमें जो है सिर्फ बच्चों की खुशी का ख्याल नहीं रखना। मुझे जो असल चीज़ मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि डॉक्टर साहब कल आप मेरिट बनाने बैठेंगी, आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में बच्चियों को दाखिला देने लगेंगी, तो वहाँ पर किस तरह आप दाखिला देंगी? वहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि हमारे पास सिर्फ लाहौर बोर्ड की बात कर रहा था, ए और ए प्लस वाले 50,000 से भी कुछ ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं जिनके ये नंबर्स हैं, तो हम किस तरह स्क्रूटनाइज कर सकेंगे, किसको दाखिला देंगे, किसको इनकार करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे इन चीज़ों को? जी यकीनन बहुत हाई मेरिट बनेगा, जो नॉर्मली पहले बनता रहा है उससे कहीं हाई मेरिट बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कुछ जगहों पे यकीनन एडमिशन टेस्ट भी दिया जाता है, तो उससे भी बेहतर सूरत हाल नजर आ जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। कह रही है कि मेरिट हाई हो जाएगा, कुछ एडमिशन टेस्ट आपको बीच में कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को जो है डिस्करेज नहीं करना चाहिए, मुश्किल हालात में उन्होंने पेपर दिए। मैंने बिल्कुल यही बात कही कि वो बच्चे बेचारे जो शायद नॉर्मल हालात में भी इसे बेहतर परफॉर्म कर लेते, उनका वो भी रिजल्ट अपना देख के बहुत खुशी नहीं हो रही, क्योंकि सबका ही आ गया। तो रिजल्ट में तो एक डिफ्रेंशिएशन जो करना था, जो फ़र्क करना था हार्ड वर्क में और नॉट सो हार्ड वर्क में, वो नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ, और मैं नहीं वर्ड यूज़ करूँगा नाअहली का, लेकिन जो लोग फैसले करने वाले हैं उनकी कोई कोताही यहाँ पर बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई। देखिए, आपने पहला ये काम किया कि आपने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट 3 कर दिए, उसके बाद आपने बच्चों को सिलेबस भी कम कर दिया और तकरीबन 50% से भी कम पे आ गए, तो 40% आपने दो फेवर कर दिए। फिर आपने 5% नंबर, जब आपको पता है साइंसेज में बच्चे नेचुरली इंग्लिश उर्दू से ज़्यादा स्कोर करते हैं, आपने किस तरह अज्यूम कर लिया कि एक बच्चा जो साइंसेज में नॉर्मली, देखें ना, आपने नॉर्मल में लेके जाना था ना उसको, तो एक बच्चा साइंसेज में अगर 90 लेता है तो ऑन एवरेज शायद वो 80 लेता होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। आपने कहा नहीं, 90 को हम 95 करेंगे। आप 90 को 90 भी रखते तो शायद वो भी जनरस होता, आपने उसको 5% और कर दिया, तो शायद अब बच्चों से डर बहुत गए, आप उनके जुलूस से, उनके नारों से, तो आपने कुछ ओवर कंपनसेट कर दिया। पैंडेमिक आया, कोरोना आया, पर उसका मतलब ये नहीं था कि आप इम्तिहान ना लेते, और ये भी मतलब नहीं था कि इम्तिहान लेते और इम्तिहान के नाम पे एक मजाक बन जाता। अब मुझे हकीकत बात है कि मैंने तो इस पर एक ही फिक्रा बोला कि रोएं यहाँ से। मैं रिजल्ट इतना अच्छा देख के तो पाकिस्तान को तो तरक्की की कहाँ पे पहुँच जाना चाहिए कि इतने हमारे अच्छे बच्चे हैं कि माशाल्लाह 172 बच्चे सिर्फ पंजाब के प्रोविंस के अंदर जो है वो पूरे नंबर ले रहे हैं, 1100 में से 1100। ए लेवल जो बच्चे करते हैं वो सारे ए स्टार लें, सारे के सारे। ओ लेवल में भी 8 और ए लेवल में भी 3, तो उनके पुराने फार्मूला के मुताबिक 990 नंबर बनते हैं। यहाँ पे 1000 नंबर, हज़ारों बच्चों के 1000 से ऊपर नंबर है। हमारे पास तो एक बच्चा नहीं होता जो 11 ए स्टार ले ले। मैं मुल्तान बोर्ड किसी बोर्ड को देख रहा था, वहां पर तो जो थे 1000 से ऊपर वाले भी कोई 7-8 हज़ार बच्चे, तो मैं 7200 समथिंग थी कोई तादाद उनकी। देखिए, ये इसने इस रिजल्ट के ऊपर बड़े सीरियस हदशात और बड़े सीरियस डाउट हैं इस रिजल्ट के ऊपर। ये कहना कि ये आसानी से गुजरेगा, देखिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा डिके था, जो हमारा डिक्लाइन था एजुकेशन सिस्टम का, वो इसने स्पीड अप कर दिया है इस रिजल्ट ने, और हमें नज़र आ रही है वो बात जो छुप रही थी। और मैं फिर कहूँगा, आप एसएनसी की बात करते हैं, मैं क्वालिटी की बात करता हूँ। मेरी प्रायोरिटी क्वालिटी एजुकेशन है, आपकी प्रायोरिटी है कि सबको एक लाठी से हाँका जाए। भाई आप क्वालिटी दें, हो सकता है कुछ को ना मिल सके, लेकिन आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टार्ट करें। आप एसएनसी की तरफ जा रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ हो रहे हैं। देखिए, इस रिजल्ट ने हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहरान बहुत वादे करके हमारे सामने कर दिया है। अब पॉलिसी मेकर ने मजीद छुपते रहना है, इसको छुपाते रहना है, वो छुपाते रहें, लेकिन हकीकत बात है कि ना फैसला करने वालों में सलाहियत है,
نہ بچوں کا آپ کا اسیسمنٹ کا سسٹم اچھا ہے, نہ آپ کے رزلٹ دینے کے طریقے اچھے ہیں, نہ آپ کی ٹیچر کی ٹریننگ اچھی ہے, نہ آپ کا کوریکولم اچھا ہے, نہ آپ کا پیپر کا پیٹرن اچھا ہے. یہ ساری باتیں آ گئی ہیں سامنے, یہ مانیں آپ نہ مانیں, ڈینائل میں ہو رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی ناظرین, میں ایک بریک پر جانا چاہ رہا ہوں. بریک پر جاتے ہوئے صرف ایک بات کہنی ہے آپ سے کہ دنیا جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو دیکھتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ نے کتنے پاس ہوئے ہیں. اب جتنے آپ نے پاس کیے اور جن لوگوں کا صرف حاضری تھی اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے جو حاضر ہوا ہے وہ خالی پیپر چھوڑ کر آ گیا, آپ نے رول نمبر لکھا اور چھوڑ کے آ گیا, آپ نے اس کو پاس کر دیا, اور آپ نے پاس اس بنیاد پہ کر دیا کہ اگر وہ فیل ہو جائے گا, اور انہوں نے فیل ہو جانا تھا بچوں نے اس وجہ سے کہ 2 سال آپ پڑھا نہیں سکے, 2 سال آپ نے اسکول نہیں کھولے, آپ نے کالجز نہیں کھولے. فیل اس نے اس لیے ہو جانا تھا کہ ہمارے بہت سارے بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں تھی, وہ آن لائن پڑھنے کے عادی نہیں تھے, ان کے پاس ڈیوائسز نہیں تھی. بچے جو تھے ٹیچر سے اور اسکول سے اور کالج سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا, انہوں نے اس لیے فیل ہو جانا تھا. آپ کو ڈر یہ تھا کہ یہ سارے بچے سڑکوں پر آ جائیں گے, جب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ ان کی کوالٹی ایجوکیشن کو ان کو پڑھانے کے لیے کچھ کرتے, آپ نے یہ کیا, آپ نے ان سب کو پاس کر دیا. آپ نے تاریخ کا اتنا بڑا ظلم کیا. آنے والی نسلیں جب اس دور کو دیکھیں گی, سوچیں گی اور اس کے امپیکٹس پہ جائیں گی تو میرا خیال ہے بہت بڑے سوال پیدا ہوں گے. مزید ڈیبیٹ کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں نتائج کے حوالے سے جنہوں نے واقعی حیران کر کے یہاں پر رکھ دیا ہے. اس وقت جو نتائج ہمارے سامنے ہیں اس میں کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 98.75% جو ہے بیان کیا جا رہا ہے, اور اس میں صرف وہی بچے ناکام قرار دیے گئے ہیں جو پیپر دینے کے لیے ہی نہیں گئے تھے. مسئلہ یہاں پر بھی نہیں ہے, تمام پاس بھی ہو جائیں تو داخلہ نہیں ملنا, ظاہر ہے میرٹ بنے گا. اصل جو نقصان اور زیادتی ہو رہی ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہے جو میرٹ بننا ہے. ابھی پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں, وہ فرما رہی تھیں کہ میرٹ بہت ہائی ہو جائے گا, ضرور ہائی ہو جائے گا, لیکن اس میں گڑبڑ کہاں پہ ہوگی؟ گڑبڑ وہاں پہ ہوگی کہ وہ بچہ جس نے اپنی محنت اور اہلیت سے 100% نمبر لیے ہیں, 98% لیے ہیں, 99% لیے ہیں, اس کے ساتھ وہ بچہ آگے بیٹھ جائے گا جو 5% اضافی نمبر لے کر آیا ہوا ہوگا, جو آپ نے فارمولہ اپ ٹو 5% کر دیا. میں نے وزیر تعلیم پنجاب یا راجہ یاسر سرفراز ہمایوں سے اس پر بات کی تو انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فارمولہ نہیں دیا تھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی طرف سے آیا تھا, اور سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو 5% اضافی نمبر دیں گے. ہم نے کہا کہ اگر سندھ حکومت دے رہی ہے تو پنجاب کا بچہ کیوں محروم رہ جائے, یکساں فارمولہ ہونا چاہیے. ہم نے رزلٹ لیٹ کر لیا, ایک نئی سمری تیار کی, اس کی کیبنٹ سے اپروول لی اور یہ سارا کچھ کیا گیا. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اس 5% کی وجہ سے اوپر سارا رش پڑ گیا, بچہ ہی بچہ ہو گیا. اتنے بچے ہیں کہ آپ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. اب جو بچہ اچھے نمبر لے رہا ہے وہ ظاہر امید بھی رکھے گا. اب یہاں پہ میں ابھی کامران صاحب آپ سے بات کر رہا تھا, میں حنیف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. حنیف صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ ہے, نمبر بہت اکٹھے, سب کے زیادہ نمبر آ گئے ہیں. اب ایک ہی جگہ پہ مثال کے طور پہ 1085 میرٹ ہے, 1085 پہ بھی اگر آپ کو 400 بچہ مل جاتا ہے, 300 بچہ مل جاتا ہے, 700 بچہ مل جاتا ہے, کس طرح کالج ان کو اکوموڈیٹ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بڑا مشکل صورتحال ہے کہ اتنا میرٹ ہائی ہو جانا ہے اور اتنے نمبر لینے کے باوجود بچے ابھی تک کنفیوز ہیں کہ کیا وہ اچھے کالجز میں جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے. میں ویسے بھی اپنے کالج میں دیکھتا ہوں, ایک میرٹ لسٹ لگی, ہمارا جو پہلا سول لائنز کی میں بات کر رہا ہوں کہ میرٹ لسٹ لگا, اس میں 1025 بچے کے وہ آخری آئے, تو اس کے پیچھے بچہ اس کے 20 کے قریب تھے. تو وہ کہنے لگا یار پڑھ کے مر گئے ہیں, سول لائن میں بھی میرٹ نہیں آیا. تو بچہ بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بہت ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں آپ کے اتنے نمبر لے لیے ہیں اس نے 90%, اور پھر بھی اس کو اپنی مرضی کے ادارے کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا, تو وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے. اور یہ ان کے لیے بھی المیہ ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی المیہ ہے کہ وہ اب بہت توقعات لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ آگے فیوچر میں پتہ نہیں کیا ایک تو چلائیں گے. ہاں جو بھی ہے. اب اسی دن 2 خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر کل آ رہی تھی کہ ایک تو 172 جو ہے وہ 1100 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, 100% مارکس, اور دوسری خبر ساتھ یہی چل رہی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اینٹی ٹیسٹ پی ایچ ڈی کا ہوا ہے اور 132 تمام طلبہ فیل ہو گئے ہیں. 70% لینے تھے انہوں نے وہاں پر. ہاں یہ سارے طلبہ 100%, یہاں 100% پاس ہو رہے ہیں, وہاں 100% فیل ہو رہے ہیں. تو یہی سٹف آگے جا رہا ہے.
یہی اسٹف آگے جا رہا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے, میں ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے MBA کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا تھا کہ 35 کی کلاس تھی کہ بچوں آپ نے MBA کرنے کے بعد کیا کریں گے, تو ان 34 بچوں نے کہا تھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کو جوائن کریں گے. صرف ایک بچے نے کہا کہ میں بزنس کروں گا. تو جو نظام تعلیم کا مقصد جو ہے وہ ملازمت کا حصول ہو, تو وہاں نوکری پیدا ہوں گے, وہاں رہنما پیدا نہیں ہوں گے, وہاں کریٹو لوگ پیدا نہیں ہوں گے, وہاں فالوورز پیدا ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ غلامی کا دور تھا, منڈیاں لگتی تھیں جس میں آ کے آپ غلام جو ہیں وہ دیکھتے تھے, وہ شخص جو آنر ہوتا تھا وہ اس کی خوبیاں بتاتا تھا, اس میں یہ خوبیاں اس لیے اس کا ریٹ یہ ہے. اب بدل کے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, یہ ہمارا جو نکلنے کے بعد وہ اپنی خوبیاں خود لکھتا ہے, اور لکھنے کے بعد CV کی صورت میں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں, میں آ گیا ہوں. پہلے ہم مارکیٹ میں جاتے تھے غلام ڈھونڈنے کے لیے, اب غلام خود چل کے جاتا ہے اس مارکیٹ کے پاس, اس آنر کے پاس, کہ میرے پاس یہ خوبیاں ہیں, مجھے اس میں لے لیں. ہمارے نظام تعلیم جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے سلیبس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹ لانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اسکلڈ لوگ چاہیے آپ کو. اب یہ CPEC آپ لے کے آ رہے ہیں, تو کیا وہاں پر یہ ہمارے گریجویٹس جو ہیں یہ انٹر کے بچے ہیں, ابھی اس کو مارکیٹ میں بھیجیں کہ آپ 500 روپے کما کے لے کے آئیں, کچھ نہیں کما کے لا سکتے کیونکہ اسکل نہیں ہے ان کے پاس کوئی. تو ہمیں اسکلڈ بچے چاہیے جو آگے دنیا کا مقابلہ کر سکیں. اس طرح اس سلیبس کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ, یعنی کہ اتنے بڑے بڑے نمبروں کے ساتھ جو آپ نے کھیپ پھینک دی ہے, ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ عبدالقادر, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بھی ڈرتی ہے, وہ ری ایکشن سے ڈرتی ہے. اس کو ڈر ہے کہ اگر بہت سارے بچے فیل ہو جاتے یا ان کے نمبر اچھے نہ آتے تو رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک بہت بڑا مظاہرہ ارینج کرنا تھا, گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لینا تھا, تو انہوں نے ڈر کے مارے سب کو پاس کر دیا. تو اصل میں ذمہ دار آپ بھی ہیں. دیکھیے, اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک پالیسی بنائی ہے کہ 33 نمبر والا بچہ ہے انہوں نے پاس کر دیا ہے, لیکن اس کی آگے کوئی وقت نہیں ہے یونیورسٹیز میں. 33 والا نہیں, انہوں نے 25 اور 20 اور 15 اور 10 سارا انہوں نے پاس کیا نا, کہ جیسے MD کیٹ کے بعد لوگوں نے باہر احتجاج کیا, ان کا دھرنا دیا ہے, اس کو انہوں نے چھپانے کے لیے کہ لوگ اس میں بھی باہر نہ آ جائیں. فزیکل رزلٹ کے بعد صرف لوگوں کو انہوں نے لولی پاپ دیا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں, آپ لوگوں کا کام ہو گیا, پاس ہو گئے ہیں. دوسری سائڈ پہ میں جامعہ پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ لوگ 3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو 1000 سے اوپر آ رہے ہیں اس باری, اوپن میرٹ ہوتا ہے, کوئی انیشیل ٹیسٹ نہیں ہوتا جس کی بیس پہ وہ ان کو پرکھیں کہ جامعہ پنجاب کے اس ڈپارٹمنٹ میں اس کا ایڈمیشن ہوگا بھی یا نہیں. جب اوپن میرٹ پہ لوگ آئیں گے تو آپ ایک جگہ ان کا MD کیٹ بھی لے رہے ہیں اور دوسری جگہ انہیں 1100 نمبر بھی دے رہے ہیں. جب MD کیٹ میں اس کے نمبر نہیں آتے تو وہ ہر ڈپارٹمنٹ اس میں اپلائی کرتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ میں چل جاؤں, سیکنڈ آپشن رکھتا ہے. اس میں جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہے وہ 600 سے 900 کے درمیان جو لوگ فال کر رہے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے. جو لوگ مطلب کہ 1100 والے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر دیتے ہیں اوپن میرٹ پہ, ایک سیٹ ان کی ضائع ہوگی. جو لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں وہ سارے لٹریسی ریٹ پہ تو ہمارا کم ہو جائے گا اس سے. وہ تو ہے, وہ تو 1100 والے ساری جگہوں پہ تو ایڈمیشن نہیں لینا نا انہوں نے, وہ تو دوسری تیسری چوتھی لسٹ میں معاملہ حل ہو جائے گا, دوسری لگ جائے گی, تیسری لگ جائے گی, چوتھی لگ جائے گی, وہ تو بیلنس ہو جائے گا. اس میں یہ بات ہے کہ جب سیٹس فل ہو جاتی ہیں MD کیٹ میں جن لوگوں کے نمبر نہیں ہے وہ سارے لوگ ڈی فارم, بایو ٹیکنالوجی, بایو کیمسٹری, یہ کیمسٹری, بوٹنی, زولوجی ان میں فال کرتے ہیں. پھر جو لوگوں کے ایڈمیشن نہیں ہوں گے وہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. آخری حال سڑکیں ہی ہیں ان کے پاس. جو لوگ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی احتجاج کا آپشن موجود ہے, ابھی جب ان لوگوں کو داخلے نہیں ملنے, ان لوگوں نے میرٹ پہ نہیں آنا اور نمبر ہونے کے باوجود نہیں آنا, تو حکومت جس چیز سے بھاگ رہی ہے, احتجاج سے بھاگ رہی ہے, ڈر رہی ہے, تو پھر یہ دوبارہ جو ہے کام یہی شروع, پولیٹیکلی کام یہی شروع ہو جانا ہے. پولیٹیکلی کام اس لیے شروع ہو جائے گا کہ میں 2-3 دن سے ایک فوٹو بھی دیکھ رہا تھا جن میں سے 1100 نمبر میں سے ایک لڑکے کی 1106 نمبر لگے ہوئے ہیں. شاید آپ میں بھی کوئی رزلٹ دیکھا ہو. اس میں بڑی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں. کبھی MD کیٹ میں ان کے 130 نمبر لگا دیے, کبھی 160, کبھی ان کے پاس نیٹ نہیں آ رہے. صرف پالیسی, مطلب کہ پالیسی میکر ہی نہیں ٹھیک اس مطلب نظام کے. جب آپ نے نظام کو چینج کرنا ہے اس کے لیے آپ کو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو ہر چیز کا گھیراؤ کرنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. اگر ہمارا نظام تعلیم نہیں ٹھیک, آپ کی کوئی بھی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی جدوجہد جمعیت کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جو اسٹوڈنٹ کے ہمیں بہتر ہوگا ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ.
نہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو آپ رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ ایک اور بن گیا نا کہ اب ان تمام لوگوں کا جو اچھے نمبر لے بھی لیے ہیں، اب ان کا فیوچر کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے جانا کدھر ہے؟ فیوچر تو نظم ولی بھائی کہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب میٹرک میں ہوتا ہے اس کو ایک ڈائریکشن ہی دی جا رہی کہ آپ نے انٹر کے بعد یہ کرنا ہے. وہ جس بھی کیٹیگری میں آتا ہے کہ اوپن میڈ میں میرا یہاں نمبر آ رہے ہیں میں اپلائی کر دوں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں نے پڑھنا کیا ہے، اس کے میجر سبجیکٹ کیا ہیں. پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈائریکشن اور گول سیٹ کرنے پڑیں گے، جو عام مطلب کے لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، عام سکولوں میں نہیں پائی جاتی. صرف ہم نے پینڈیمک کے دور میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگوں نے تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کبھی جدوجہد نہیں کی. صرف پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ کالج نے صرف فیسز کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا ہے، اور ان کے ٹیکرز ہی ہم نے نیوز چینل پہ دیکھے تھے کہ انہوں نے صرف فیسز لینی ہے اور ٹیچروں کو فیسز دینی ہے. دینی ہے نا، اب یہ تو نہ کرے کہ آپ پرائیویٹ اداروں میں اگر آپ فیسیں نہ ہی دیں گے تو آپ کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 سے 7 لاکھ استاد بے روزگار ہوئے ہیں، کوئی ہزاروں سکول بند ہوئے ہیں. وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ ایشو اس پہ بھی آئیں گے، لیکن یہ ایشو میں جو نتائج کا یہ میرے لیے بہت اہم ہے. میں دوبارہ اسی کی طرف آ رہا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں جی سی یونیورسٹی جو لاہور کے، میرے لیے بہت ہی محترم ہے، میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. ڈاکٹر صاحب یہ انٹرمیڈیٹ کے جو نتائج آئے ہیں یہ بڑے حیران کن ہیں. جس طرح 1100 میں سے 1100 نمبر لینے میں 172 آ گئے. صرف ہم لاہور بورڈ کو دیکھیں تو کوئی 50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ملتے ہیں جن کا اے اسٹار ہے اور اے گریڈ ہے. تو ایسے میں ان نتائج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کو ریئلسٹک سمجھتے ہیں؟ ان کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ داخلے کس طرح دیں گے؟ میرٹ کس طرح بنائیں گے سر؟ دیکھیے جی، جو ہمارے سامنے صورت تھی موجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کووڈ-19 کے جو کرائسس تھے ہمارے اوپر، تو اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کم از کم بچوں نے امتحان دیے اور جس طرح بھی مارکس لے کر آئے ہیں وہ اگلی کلاس میں پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نقصان تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس نقصان کو منیمائز کس طرح کرنا ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ امتحان ہوئے ہیں، ریزلٹس آ گئے ہیں. اب یہ ہمارے سسٹم میں خرابی ہے، ہمارے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اگر تین سبجیکٹ کا ٹیسٹ لے کر ہم بچوں کو 1100 نمبر دے رہے ہیں تو یہ ہم ان کے ذہنوں میں ایک illusion کریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت کامیاب ایک امتحان دے دیا ہے اور اب تو کوئی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے انہیں. جی سر، یہ ہمارے سسٹم میں خرابی ہے کہ اتنے سارے مارکس دے کر ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، والدین کے ذہنوں میں، اور یونیورسٹیز کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ان ایکسیس آف 90% نمبر لیے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سے کمپرومائز ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو سر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ داخلے کس طرح بنیں گے؟ میرٹ کس طرح بنے گا؟ یونیورسٹیز کس طرح بچوں کو اکوموڈیٹ کریں گی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 90% سے اوپر اے پلس والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں؟ تو خاص طور پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جیسا ایک معتبر ادارہ ایک اہل بچے کو، ایک میرٹ والے بچے کو کس طرح سر جانچے گا، کس طرح پہچانے گا؟ دیکھیے جی، وہ اس میں پہلا انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ امتحانات جو ہیں ایک مشکل وقت میں ہوئے، لہٰذا اس سے جو مارکس obtained کیے گئے ان کی اہمیت کم ہونی چاہیے، اور بچوں کی جو لرننگز ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کو ہم نے کسی طریقے سے میئر کرنا ہے. جیسے ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اس سال پہلی دفعہ تمام مضامین میں، تمام ڈپارٹمنٹس میں ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں، انٹرنس ٹیسٹ لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم ایپٹیٹیوڈ انٹرویو لے رہے ہیں، اور پھر تھرڈ سٹیج میں جو ان پہلی 2 سٹیجز سے نکل آئے گا بچہ، پھر ہم اس کے مارکس دیکھ رہے ہیں. یعنی مارکس ہم دیکھیں گے ضرور، لیکن وہ ہم پہلے ان کا اپنے طور پہ انٹرنس ٹیسٹ لے چکے ہوں گے اور ایپٹیٹیوڈ انٹرویو کر چکے ہوں گے. تو اس طریقے سے چاہے ہمیں پتا ہے کہ وہ کمپرومائز ایگزامینیشن کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو بچے ڈیزرونگ ہیں وہی
جو ہے ایڈمیشن لے سکے. میں آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ سمارٹ سلیبس رکھا گیا اور سمارٹ سلیبس میں کوئی 60% جو تھا سلیبس اس کو غائب کر دیا گیا, 40% رکھا گیا. اب جو بچے آپ کے پاس آئیں گے سر, انہوں نے 60% چیزیں پڑھی نہیں ہوں گی, تو آپ کے لیے تو لوڈ بڑھ جائے گا. آپ نے ان کو انٹر کا بھی پڑھانا ہے, اس کے بعد آپ نے بی ایس کا آگے پڑھانا ہے, تو یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سا ایجوکیشن کا نقصان ہو گیا ہے. جی سر. اب چاہے وہ وہاں سے نکل کر یونیورسٹی پہنچ رہے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز پاس کیے ہیں, یا جنہوں نے میٹرک کے ایگزام پاس کیے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ میں آ رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کی کمپنسیشن کرنی ہے. یہ ایک کرائسس, کووڈ-19 کرائسس ساری دنیا کو تھا, ساری دنیا نے ایجوکیشن لاسز کو سفر کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے سسٹم میں اتنی ریزیلینس ہے کہ ہم جب بچے اب انٹرمیڈیٹ میں اگر انہوں نے کم کریکولم پڑھا ہے, ٹیسٹ ایگزام اچھے طریقے سے نہیں دیے, اس کے باوجود بھی ہم جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ وہ یونیورسٹی لیول کے سلیبس میں, لرننگز میں وہ اپنی بہتری کر سکیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. اور میں ایک بریک پر جا رہا ہوں. بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, انہوں نے اعلان کر دیا ہے. وائس چانسلر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نہ صرف انٹری ٹیسٹ لیں گے تمام مضامین, تمام ڈپارٹمنٹس کا, بلکہ اس کے بعد ایک ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی ہوگا. تمام ایبلٹیز کو دیکھا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پہ ہم مارکس کو لیں گے. اس تھوڑے کے کو بہت سمجھیے اور مجھے ایک بریک لینے دیجیے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بعض جگہوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ نمبر نہیں آئے, بچے فیل ہو گئے, کم ہوئے, بڑا برا ہو گیا. اور مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں اس چیز پہ پروگرام کر رہا ہوں کہ بچے پاس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بہت زیادہ نمبر دے دی گئے ہیں. پتہ نہیں بچے اس پروگرام کو کس طرح لیں گے, لیکن میں بچوں کی خوشی ناخوشی کو نہیں دیکھ رہا. میں اس قوم کی مستقبل کو دیکھ رہا ہوں. میں اس کھیپ کو دیکھ رہا ہوں جو ہم نے تیار کی ہے, جو ہم نے باہر نکالی ہے. یہ کیا آگے چل کر مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ اس جو کمپٹیشن اتنا سخت ہے یہاں پر, کیا بنے گا؟ ابھی اگلا جو مرحلہ سامنے آئے گا, جو اس سے پہلے میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا تھیں, انہوں نے حتمی اعلان تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی انٹری ٹیسٹ کی طرف جانا پڑے گا, کچھ اور دیکھنا پڑے گا میرٹ کے لیے. لیکن پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں جی سی یونیورسٹی لاہور کے, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ٹیسٹ بھی ہوں گے, انٹرویو بھی ہوں گے, لہٰذا کامران صاحب ایک چیک لگ جائے گا. اب ایک اور دریا جو ہے ان کو عبور کرنا پڑے گا. جی نجیب بھائی, 3-4 باتیں سامنے آ گئیں. ایک تو یہ جو اینٹی ٹیسٹ والا آئیڈیا دیا گیا دونوں ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے, اور دونوں بڑے ہمارے ویمن کی اور بوائز کے بیسٹ کالجز کی آپ نے نمائندگی جہاں پہ کی, تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. لیکن میں تھوڑا سا یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں وہ پرسنٹیج کتنی رکھیں گے ان نمبروں کے لیے جو امتحان ہو چکا اور جو ٹیسٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ وہ تیسرے نمبر پہ جا کے مارکس رکھیں گے, لیکن تیسرے نمبر پہ جا کے 80% ویٹ دیں گے اس کو, یا 90% دیں گے, یا 60% دیں گے, یہ کلیئر نہیں ہوا. انٹرویو کی جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میرا اس میں ووٹ اس کے اگینسٹ ہوگا, کیونکہ نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت بڑا ہوگا تو شاید یونیفارمٹی نہ آ سکے. میں ایک اور ایشو کی طرف جو نظر آپ کی لانا چاہوں گا. ہم بڑا ایک نعرہ سنتے ہیں اس کرنٹ گورنمنٹ کا بھی, اور کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ٹھیک کر دیا تھا, وہ بھی خراب ہو رہا ہے. ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھی, کیسے بڑھیں گی؟ ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کے ساتھ نہیں بڑھیں گی, ہماری ایکسپورٹ نالج بیس کے ساتھ بڑھیں گی. ہمیں اپنی کوالٹی ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کیے بغیر, ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر کیے بغیر ہم اپنی ایکسپورٹ گروتھ اور اپنے ملک کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. ہمیں اکنامک ایمرجنسی سے پہلے ایجوکیشن ایمرجنسی کی ضرورت ہے. اس رزلٹ نے ہمارے سامنے وہ سوال بہت زیادہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر, نظام کے اندر باتوں کی اور تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اس میں ہم 5 لوگ, 4 لوگ یہاں بیٹھے, 2 ٹی وی پہ آئے, 6 کے 6 لوگ ایگری کرتے ہیں کہ پینڈیمک نے بچوں کی ایجوکیشن کو ڈسٹرب کیا. بچوں کو کچھ الاؤنس ملنا چاہیے تھا, پر یہ کیا الاؤنس ہوا کہ آپ نے جو اس کے سارے سبجیکٹ تھے ان کو 3 میں کیا, 3 کا سلیبس 40% کیا, اور پھر اس کے نمبروں کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے فرسٹ ایئر کے نمبر بھی دے دیے, 5% دوسرے مضمون کے بھی دے دیا. یار آپ نے تو لوٹ مچا دی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سر آنے والے دن آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اس رزلٹ کے بعد, جب کالجز ایڈمیشن کھولنے لگے ہیں, کھولیں گے تو کیسے نظر آ رہا ہے؟ مجھے جو خدشہ ہے کہ چونکہ
دونوں ہمارے جو ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ٹیسٹ لیں گے، اور میں اس خدشے میں ہوں کہ جو 97-96% بچہ نمبر لے کے آیا ہوا ہے اور بڑی توقعات سے آیا ہوا ہے کہ میں نے اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہے میں اس کالج میں جاؤں گا، اس کالج میں جاؤں گا، اگر وہ نہیں جاتا اور وہ فیل ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ میں اور اس آپ ان کو چھوڑیں گی 97 جو 100% والے جنہوں نے 1100 نمبر لیے ہیں، کیا وہ فیل ہو جاتے ہیں؟ تو پھر اگر وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ، کہ میں اس طرف، میرا تو فیوچر سارا، میں تو گول بنا کے بیٹھا ہوا 2 سال میں نے لگا دی اور میں نے اس کالج میں جانا تھا، میں نے اس یونیورسٹی میں جانا تھا، تو میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو داخلہ ہی کہیں نہیں ہو سکا. تو وہ بڑی پریشانی والی صورت ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے. مشکل وقت اور اس میں ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے طریقے سے نکلنا ہوگا. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ابھی جب داخلے شروع ہوں گے کیا ہوگا؟ سر جیسے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو کی بات کی ہے کہ اگر تو ہمارے اندر یہ فیوریٹزم نہیں آ رہا انٹرویو والے اسکل میں تو ہمیں اس میں جانا چاہیے. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ انٹرویو کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. اسکل میئر پہ زیادہ ہم مطلب دھیان دیں گے تو لوگ زیادہ تر آ جائیں گے. لیکن فیوریٹزم کیسے روک سکتے ہیں آپ کہ ایک بندہ پسند نہ پسند؟ میں تو اس سے بھی آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ آپ جب انٹرویو شروع کر دیں گے اس کی آپ پرسنٹیج رکھ دیں گے تو ہمارے حکمران، ہمارے پروفیسرز، ہمارے یونینز والے ادھر ادھر سارے وہ سفارشی شروع کر دیں گے اور یہ ہوتا ہے ہمارا کلچر ہے. پہلے تو ہم اس بات پہ غور کر لیں کہ ہمارے جو پالیسی میکر ہیں کیا ان کے بچے بھی اس نظام تعلیم میں ہی ہیں؟ اگر اس نظام تعلیم میں ہیں تو ان کی فیوریٹزم کیا ہے؟ تو اگر تو نہیں ہے اس نظام تعلیم میں تو ان کے لیے ایسے لوگوں کو مہیا کیا جائے جو اس نظام تعلیم سے باہر نکل کے اس پالیسی میں آئیں اور کوالٹی مطلب کہ اس میں آئیں، کوالٹی کو زیادہ فوکس مسائل پیدا کر دیے. جی آنے والے دن مجھے اچھے نہیں لگ رہے. آپ جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ حکومت، میں سمجھ رہا تھا کہ حکومت ڈر رہی ہے کہیں ہنگامے نہ ہو جائیں، کہیں بہت سارے بچے فیل نہ ہو جائیں، پڑھا نہیں ہوا، سخت پیپر نہیں، ان کو کہہ دیا گیا کہ لینین مارکنگ کی جائے گی، ان کو کہہ دیا گیا 30% ہر کسی کو ہی دے دیں گے، ان کو کہا گیا 5% ایکسٹرا دے دیں گے تو پاس کر دیں. لیکن پاس کرنے کے بعد اب جو بنے گا اور جو حنیف صاحب آپ نے یہاں پر نشاندہی کی وہ بڑی خوفناک ہے. میں آپ کا یہاں پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا ہوں تشریف لانے کے لیے. ملک کامران صاحب آپ کا، حنیف بھائی صاحب آپ کا، عبدالقادر صاحب آپ کا. اور ناظرین آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا تصور کیجئے کہ ہم نے لائق بچوں کی، ہونہار بچوں کی 2 سال پڑھائے بغیر ایک کھیپ تیار کر دی ہے. اب یہ کھیپ جو ہے مارکیٹ میں جائے گی اور جب 1100 نمبر لینے والا بچہ خدا نہ خواستہ کسی ٹیسٹ میں رہ جاتا ہے، کسی انٹرویو میں رہ جاتا ہے، کہیں ایڈمیشن اس کا نہیں ہو پاتا. اور میں صرف 1100 نمبر والے کی بات نہیں کر رہا، میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جس کے 10,050 ہیں، 55 ہیں، 60 ہیں، 1050 ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر سوال یہ آئے گا کہ آپ نے کیا چیز جانچی، آپ نے کیا سسٹم بنایا تھا، آپ نے کس طرح یہ سارا کچھ کیا. آنے والے دن جو ہے بچوں کے حوالے سے بڑے کڑے ہیں، بڑے سخت ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے بہت سخت ہیں. اللہ کرے ہم نکل جائیں، ورنہ ہم نے اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. ہمارے لیے مشکل تھی کرونا، بچوں کے لیے مشکل تھی، لیکن ہم نے اس سے زیادہ بڑی مشکل اپنے لیے کھڑی کر رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے. اور کل آنے والا میٹرک کا رزلٹ مجھے لگتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ مضحکہ خیز ہوگا. کیا کیا جائے؟ درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں اور کوئی سسٹم بنا لیں، کوئی ایسے فیصلے کریں جو ملک کے مستقبل کے لیے اچھے ہوں. اسی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ.